آج ہم قرآن کے ایک ایسے قصے کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جو احسن القصص کہلاتا ہے، یعنی سب سے خوبصورت کہانی۔ جی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ان کا ذکر تو آپ دیکھیں تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب میں ملتا ہے، احترام کے ساتھ۔ بالکل۔ تو یہ کہانی صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، انسانی نفسیات ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں، چلیں ان کی روشنی میں اس کے اہم پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو آغاز ہوتا ہے ایک بڑے حیران کن خواب سے جو حضرت یوسف نے بہت کم عمری میں دیکھا تھا۔ جی، وہ 11 ستاروں والا خواب۔ ہاں، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ تو ان کے غیر معمولی مستقبل کا اشارہ تھا۔ بالکل، ایک پیشن گوئی۔ یہیں سے ایک آپ کہہ لیں ناقابل یقین سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اسی خواب نے بھائیوں میں وہ حسد کی آگ بھڑکا دی۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے زیادہ محبت وہ انہیں کھٹکتی تھی۔ جی، یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سازش کی، یوسف کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور والد سے جھوٹ بول دیا۔ یہ صرف بھائیوں کی دشمنی نہیں تھی، خاندان کے اندر اقتدار اور توجہ کی کشمکش کی بھی ایک مثال ہے نا؟ بالکل، اور آپ دیکھیں یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے حضرت یوسف کی آزمائشوں کا وہ لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کی پوری زندگی پر محیط رہا، ہر قدم پر۔ جیسے آپ نے کہا، ان کے صبر اور ان کے کردار کا امتحان تھا۔ صحیح۔ کنویں کی تاریکی سے نکل کر مصر کے بازار میں غلام بن کر بک جانا، یہ حالات کا کیسا جبر تھا۔ بہت مشکل۔ پھر مصر میں انہیں ایک بڑے عہدیدار العزیز کے گھر پناہ ملی۔ جی، مگر وہاں ایک اور شاید سب سے کڑی آزمائش ان کی منتظر تھی، جب العزیز کی بیوی زلیخا نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی۔ وہ واقعہ۔ یہ صرف گناہ سے بچنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ امانت داری کا، کردار کی پاکیزگی کا امتحان تھا۔ ہاں، اور اس موقع پر ان کا وہ جواب معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، یہ ان کے تقوی اور اللہ پر یقین کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بے شک۔ انہوں نے قید قبول کر لی، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس فیصلے میں ایک عجیب سی طاقت نظر آتی ہے نا؟ ظاہری کمزوری، لیکن اندرونی طور پر کتنی مضبوطی۔ بالکل۔ اور پھر جھوٹے الزام پر قید ہو جانا، یہ آزمائش کا اگلا مرحلہ تھا۔ جی، قید خانے کی تنہائی میں ان کی ایک خاص صلاحیت نکھر کر سامنے آئی، خوابوں کی تعبیر۔ ہاں، وہ صلاحیت۔ پہلے وہ 2 قیدیوں کے خواب، جی، اور پھر بادشاہ مصر کا وہ مشہور خواب جس نے آپ کہہ لیں پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔ 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال قحط۔ ہاں، یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ تو مستقبل کی منصوبہ بندی کا ایک پورا نقشہ تھا۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی صلاحیت جو قید میں ظاہر ہوئی، وہی ان کی رہائی اور عروج کا سبب بنی۔ صحیح۔ بادشاہ نے صرف ان کی تعبیر پر اعتبار نہیں کیا، بلکہ ان کی حکمت، ان کی انتظامی صلاحیتوں کو پہچانا، اور انہیں قحط سے نمٹنے کے لیے وہ خزانوں اور گوداموں کا نگران بنا دیا، یعنی ایک طرح سے وزیر خزانہ۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک پوشیدہ ہنر یا علم صحیح وقت پر انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور انہوں نے کمال مہارت سے وسائل کا انتظام کیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی تھی، قحط پڑا۔ جی، اور اسی دوران ان کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑا موڑ تھا۔ کئی ملاقاتیں ہوئیں، واقعات ہوئے جن میں یوسف نے اپنی شناخت چھپائے رکھی، بھائیوں کو مزید آزمایا بھی۔ جی، وہ پیمانے والا قصہ۔ ہاں، آخرکار انہوں نے خود کو ظاہر کیا۔ وہ لمحہ کیا ہوگا جب انہوں نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس قصے کا شاید سب سے طاقتور پہلو ہے، معافی۔ ان بھائیوں کو معاف کرنا جنہوں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ معافی کمزوری نہیں ہے، یہ انتہائی طاقت اور ظرف کی علامت ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ طویل جدائی کے بعد ملاقات، صبر کا ایک اور خوبصورت پھل۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کنویں کی گہرائی سے لے کر مصر کے تخت تک کا سفر۔ جی، آزمائشوں پر صبر، کردار کی حفاظت، مشکل حالات میں بھی حکمت سے کام لینا۔ بالکل۔
اور آخر میں معاف کر دینے کا حوصلہ۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں ہے، یہ تو انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی داستان ہے۔ یقیناً یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ بظاہر بری نظر آنے والی صورتحال میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ صبر، توکل، پاکدامنی اور معافی جیسے اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حضرت یوسف نے ذاتی اور اجتماعی بحرانوں کو جس حکمت عملی اور کردار کی مضبوطی سے سنبھالا، کیا ہم ان اصولوں سے آج کی دنیا کی جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟